اے یاد رکھنا اسلام دلی گل کا قائل ہی نہیں، اے سر جھکا لانا اسلام قائل ہی نہیں، چلیا اگر قائل ہوندا کعبے دیاں مکے دیاں گلیاں ہون ہیں جی، اور ریت بھی تپتی ہوئی ہوئے اور سینے ہوتے پتھر ہون، درمیان سے بلال حبشی ہون اور تو کوڑے برس رہے ہون، پھر وہ آگے پیچھے سنا بلال تے بلال آکے احد 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 احد۔ اسلام کے لیے چلتا قائل نہیں، وہ تو جناب سامنے ہزارہ لشکر کھڑا کر کے یزید پوچھے حسین ہون دس آکے سرداد نداد دفتر دستے۔ اسلام کے لیے چلتا قائل ہی نہیں، جدو بابا جائے لائن ساڑھی بالکل سدھی پریشان نہ ہویا کرو، اور اسی انہوں دے بارے ساں اسی اور کہنے نا اسی اپنی گل کر رہے ہیں، اسی مر جائیے تو شہید ہاں، اور علامہ اقبال کہتا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اسی مر جائیے تو شہید، جب واپس آ جائیے تو غازی، لیکن ایک نمی اصطلاح ہے جڑا نس جائے ہو نیازی۔ اسی معذرت دینا علماء کو سیاسی آدمیاں تے حضور دا دین تک تے لینا چاہتے ہیں، گل کرنی ساری مجبوری ہے، کوئی اندر حامی بیٹھے ہوئے تو اس کی حمایت مبارک ہوئے، ہاں دل سے محبوب حجازی بستہم زی جہت پہ اکتگر پہ بستہم، اساں دل حضور نہ لایا، پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس سے بھی غلام ہو گیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، اساں دل حضور نہ لایا، سانو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے، اساں گل کرنی حق دی، اور یہ ساری ڈیوٹی حضور نے لائی۔ حضور نے طویل حدیث ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے منع کیتا، انہوں نے قوم باز نہ یہ علماء بھی انہوں رل گئے، فقال متقین رسول اللہ جلس رسول اللہ، حضور ٹیک آگے بیٹھے، لیکن جب حضور نے اپنے علماء کی گل کی تھی فرمایا میری امت ہے، فقال متقین رسول اللہ، حضور نے ٹیک چھوڑ دی تھی اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا لا تین باری اللہ کی قسم فرمایا اٹھائی، فرمایا میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا، اتنے شیر شاہ سوری بیٹھا ہوئے یا اتنے جناب شہاب الدین غوری ہوئے، اتنے محمود غزنوی ہوئے یا اورنگزیب ہوئے، اتنے کوئی بھی حاکم بیٹھے ہوئے، اتنے زرداری ہوئے یا عمران خان ہوئے، مشرف ہوئے یا ضیاء ہوئے، جناب عمران ہوئے یا شہباز شریف ہوئے، انہوں نے کہا میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا، کی کرنا؟ ظالم دا حد ظلم تو روکنا۔ اے حضور نے فرمایا اے ساری ڈیوٹی لگی ہوئی، اس ڈیوٹی واسطے امام محمد بن حنبل اگر اونٹ سے بن کے کوڑے کھا سکتے ہیں تو ساڈا تو روڑا ہی کوئی، جے اس ڈیوٹی واسطے حسین آج چھڑ کے کربلا جا سکتا تو روڑا کوئی۔ سانو لوگ آج تبصرے کرتے ہیں، میں کہا چلیا حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں آتا، ساڑھے نانا گل کرے گا اسی ساریاں دلیل ہے، ایک ایسے اور کو جا کے سناؤ گلا، حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا کوئی پیر ہے؟ کیا مطلب کوئی پیر ہو سکتا؟ کسی کی نسبت ہو سکتی؟ بتایا شیخ پھر ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، ہم سے کہتے ہیں جی آپ کی کیوں بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا جناب یہ سختیاں کر لیتے ہیں، میں نے کہا بتا یزیدیوں نے سختیاں نہیں کی، اور لوگ میں نے ایک بڑے مشہور و معروف آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا ہم علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کو سمجھ رہے ہیں، سچ ہے حق ہے، ہماری ایک مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا جی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں باہر کے۔ میں نے کہا خاتم حسین کے ساتھ چلو تو ویزے بند ہو جائیں، تم امام حسین کے ساتھ کیسے چلتے؟ وہاں تو پانی بھی بند تھا۔ اور جب روح سے کہتے ہر کوئی اٹھتا ہے کہ میں بھی حسینی ہوں، میں کہا نا حسینیت کا معیار ہمارے پاس موجود ہے۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جی جب ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں تو میں کہا حسینی تو وہ ہے جو دودھ پیتے بچے بھی کربلا لے کر آئے، جو جوان دے کر بھی کہے علم الناصر ینصرنا، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر ہمارے نانے کے دین کی مدد کرنے والا، یہ ہے حسینیت۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ وزیر آباد کبھی ہر مقام پر جا کر کھڑا ہو کہ بندے ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اس سے گھر نہیں ہے، انہوں نے کہا ہاں کون ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے والا یا نہیں ہے؟ یہ مفسر ہے آپ کو جناب محدث ہے اس کا یا نہیں؟ تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سریگا۔ انہوں نے کہا چلیا ساڈا عشق اتحاد تو اور بلند ہو گیا، اسی حضور دے نام تے آئے ہیں، اسی حسین دے رستے دے آئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول
اتنی سی بات ہے, حضور سے وفا کرنی ہے اور انے واہ کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ انے واہ محبت کرنی ہے. اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں. مجھے یہ بتاؤ, اسلام رکھتا کسی کا نہیں ہے. اسلام کو جنہوں نے مٹھ جو دیے تھے نا, وہ صحابہ جنہوں نے مٹھ جو دیے, اسلام نے کیسر و کسرا کی دولتیں ان کے پاؤں میں رکھ دی. اور یہ کوئی اور ہے کہ جناب مشکل حالات دیکھ کے یہ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, ہم تو علی کے ماننے والے ہیں. مشکل حالات آ جائیں تو سامنے عمر بن عبد العزیز آ جائے اور خندق پار کر کے آ جائے اور کہے ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, اور جناب مرحبا آ جائے سامنے اور کہے تو حجاز والوں اور طیبہ والوں مجھے جانتے نہیں ہو, میرا نام مرحبا ہے, میں اتنے طاقتور ہوں, میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں. تو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا زاہد بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں. کان الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا تو مرحبا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جھاڑیوں کا شیر. ہم یہ دیکھ کر, مشکل حالات دیکھ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. اور جب عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں مولا کائنات گئے نا جناب علی المرتضیٰ, اور مولا کائنات نے جب اس کو جناب ضرب ذوالفقار ضرب حیدری جب اس کو لگی, وہ کٹ کے گرا, اور جب مڑ کر حضور کی جانب چلے نا فاتحانہ انداز میں مولا کائنات, تو میرے آقا مولا نے جب مولا کائنات کا چہرہ انور دیکھا نا جناب فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا, یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں ترجمہ کیا, فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک منٹ میں سمجھا دوں کہا کیا حضور نے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہے حضور آ گئے ہیں, اب نہ لبرلزم چلنا ہے, نہ کیمونزم چلنا ہے, نہ سوشلزم چلنا ہے, کوئی چیز نہیں چلنی. ہاں کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا, آگے کھڑی حضور کی ذات ہے. اور اس کی مثال دیتا ہوں, جب دنیا کو عدل اور انصاف کی باری آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیتے ہیں. انگریز ہو یا اپنے ہو, وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں. جب بھی ریاستی امور کے اندر قوم کی خدمت کی بات کرنے کی بات آئے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں. جب بھی جناب قوم کو ویلفیئر اور سوسائٹی بنانے کا جناب بات آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ جناب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں. یہی تو بات ہے ہمارے ملک کے اندر. چیف جسٹس, یہ قوم ذرا نسیان ہے نا, رات کا کھا کر صبح بھول جاتی ہے. ہم تو نہیں نا بھولے, ہمیں تو مجھے یاد ہے, ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد. ہم جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم تھا, کیا نام ہے, یوسف رضا گیلانی, جب اس کو چیف جسٹس تھا افتخار چودھری, جب اس نے بلایا نا تو ان کا وزیر اعظم بڑے مصروف ہیں, وہ آ نہیں سکتے. تو اس کو بھی دنیا میں مثال کوئی نہیں ملی. اس نے کہا جب فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں تو یہ بھی جناب پیش ہو سکتا ہے. میں نے کہا لا نا مثال, صبح شام تم جناب غیروں کی باتیں بتاتے ہو, کیسے ایسے ہے, کسی کی لاؤ مثال. نہیں, قیامت تک مثال نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ حضرت بلال نے پہلے بتایا تھا, را برا کنت ترا کرائی کریم من ترا, یہ حبشی زبان ہے. حضرت بلال نے حضور کی نعت لکھی, اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا عربی میں. فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ, قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا, آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا